آپ میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پریشانی۔ آپ میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہے؟ ایوب علیہ السلام کو تو دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنانا مقصود تھا، وہ پیکر صبر ہر مصیبت پر سرخم تسلیم کرتے رہے، یہاں تک کہ ساری دنیا نے جان لیا کہ مالک حقیقی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ جب جان، مال، آبرو سب برباد ہو جائیں تب بھی زبان سے شکر گزاری کے کلمات نکلنے چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا، اور اگر اس نے کچھ لے بھی لیا تو شکوہ و شکایت کیسی؟ آپ میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہے؟ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ ایوب نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ پر مصائب کسی اور شکل میں بھیجتا ہے۔ کچھ لوگوں کے گناہ ان کی نیکیوں کو کھانے لگتے ہیں، جس طرح آگ لکڑی کو کھانے لگتی ہے۔ ان غافلوں کے پاس گناہ کے گرم پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، یہی گرم پانی آگ پر انڈیل دیا جاتا ہے، اس پر وہ آہوزاری کرتے اور خدا کو پکارتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس پکار میں استغفار کو بھی شامل کریں، سچی توبہ کو شامل کریں، پھر بخشش کی ٹھنڈی ہوا ہر آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ کچھ مصائب قانون قدرت کا حصہ ہوتے ہیں، بیماری بہرحال آ ہی جاتی ہے، حادثہ بہرحال ہو ہی جاتا ہے، ناگہانی ہو کر رہتی ہے، انسان ان سے نہیں بچ سکتا۔ ایسے میں خدا سے اس کی عافیت اور اس کی آسانی مانگیے، اس کے تحفظ کی چھتری میں پناہ مانگیے۔ یہ چھتری جسے مل گئی وہ مصائب دھوپ سے چاہے نہ بچے، لیکن اس کی جھلسا دینے والی تپش سے ضرور بچ جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی حکمت و تدبیر کا مصائب کے روکنے میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ دیکھیے، خدا نے آپ کو جانور نہیں بنایا بلکہ انسان بنا کر پیدا کیا ہے، آپ کو عقل بھی دی ہے، آپ کو شعور بھی دیا ہے۔ آپ جیسے ہی اس کو استعمال کریں گے تو بہتری آئے گی۔ آپ اپنی سوچ، غذا اور معمولات کو ٹھیک کر لیجئے، اکثر بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آپ منصوبہ بندی اور اعتدال سے کام لیں تو افلاس اور محتاجی سے بچ جائیں گے۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تدبیر کے باوجود جو مشکل آ جائے اس سے کیسے نکلا جائے۔ اب ذرا آخری بات کو غور سے سنیے، جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ مصیبت دراصل آپ کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہے۔ آپ کی زندگی، سوچ، عادات اور رویوں میں، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے ایمان اور آپ کے کردار میں کوئی کمی، کوئی کجی یا کوئی غلطی ہوتی ہے جو آپ کی دنیا و آخرت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، جس کے بعد خدا کوئی بہت بڑی مصیبت بھیجتا ہے، اور یہ مکمل تباہی سے پہلے ایک فیصلہ کن وارننگ ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس بات کا احساس ہو، فوراً اپنے رب کے قدموں میں بیٹھ جائیے، اس سے معافی مانگیے، اس سے آسانی مانگیے، اس سے عافیت مانگیے۔ جب کوئی بھی طریقہ مؤثر نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی بہت بڑی کمزوری دیکھ رہا ہے، جس کا آپ کو احساس تک نہیں۔ آپ کا عیب، آپ کی خرابی آپ کو اژدہے کی طرح دبوچے ہوئی ہے، مگر آپ غفلت اور فخر کے عالم میں اسے آغوش مادر سمجھے ہوئے ہیں۔ اب وقت اعتراف کا ہے، اپنی خرابی اور اپنے عیب کو تسلیم کر لینے کا، اور یہ سمجھ لینے کا ہے کہ اصل مصیبت خارج میں نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ یہ وقت ہے اس عزم کرنے کا کہ آپ اپنی خرابی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ اس عزم کے بعد زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ اور آخری بات ذرا غور سے سنیے، اگر آپ نے یہ عزم نہیں کیا اور اپنی خرابیوں اور خامیوں کی تعویل میں الجھ گئے تو بس پھر انتظار کرنا اس وقت کا جب آپ کی کشتی بھر دی جائے اور بھر کر ڈبو دی جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔